السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام، میں خطیب اسلام تو نہیں ہوں، میری ایک بے ربط سی گفتگو ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالے گا انشاءاللہ اپنے حضرات کا پڑھایا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا۔ آپ چونکہ علماء کرام ہیں، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور و معروف قول ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین لمحہ ایک مولوی کا دوسرے علماء کرام کے سامنے گفتگو کرنا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے ایک سبزی والے کا دوسرے سبزی والے کو اپنی سبزی بیچنا۔ مثلا ایک سبزی والا ہے، اس کے پاس سبزی پڑی ہوئی ہے، آلو بھی پڑے ہیں، مٹر بھی پڑے ہیں، گاجریں، مولیاں، گوبھی، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، اور وہ دوسرے سبزی والے کو کہے جی مجھ سے یہ چیزیں لے لو، اور جبکہ دوسرے سبزی والے کے پاس بھی وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ الحمدللہ آپ سب حضرات کے پاس ہے، تو اس لحاظ سے تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ یہ حلقہ جات چل رہے ہیں درس قرآن کے حوالے سے، تو میں صرف اور صرف مبارکباد دوں گا ان علماء کرام کو کہ جو ان حلقہ جات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اسی کو تبلیغ دین کہتے ہیں۔ اور یہ تبلیغ دین جو ہے، یاد رکھیں کہ کسی ایک طبقہ سے وابستہ عمل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات سے؟ علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ میری بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ یہ کسی ایک طبقے سے وابستہ عمل نہیں ہے، یہ تبلیغ دین کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علماء امت کے حوالے کیا ہے۔ تبلیغ دین کو شریعت نے علماء امت کے حوالے کیا ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ وقت کے علماء طے کریں گے کہ ہم نے کس طریقے پر تبلیغ دین کرنی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات، انفرادی طور پر جو تبلیغ ہے وہ ہر کلمہ گو کے اوپر فرض ہے، انفرادی تبلیغ، یہ بات بھی یاد رکھیں، انفرادی تبلیغ ہر کلمہ گو کے اوپر فرض ہے۔ جہاں تک اجتماعی تبلیغ کا عمل ہے تو اس کے لیے مختلف درجات ہیں، یعنی کبھی وہ فرض عین ہو جاتی ہے، کبھی فرض کفایہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، کبھی مستحب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، لیکن انفرادی تبلیغ ہر کلمہ گو کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اور لیکن علماء کا جو طبقہ ہے ان کے اوپر یہ فرض زیادہ ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات، ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ علماء کا مجمع ہے، میری بات میں ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں ایک کمی پائی جاتی ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ صرف گفتگو ہوتی ہے، مجھ سمیت وہ صرف اور صرف گفتگو ہوتی ہے، جبکہ شریعت نے گفتگو کرنے کے 3 طریقے منتخب کیے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ کی؟ شریعت نے کتنے طریقے منتخب کیے ہیں؟ 3 طریقے۔ نمبر 1، بات حق ہو، یہ آپ اپنے ذہن میں ان کو گنتے جائیں اور ذہن میں بٹھائیں، آپ علماء کرام ہیں، تاکہ مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے، آپ کے واسطے سے میرا بھی عمل ہو جائے۔ نمبر 1، بات حق ہو۔ نمبر 2، نیت حق ہو۔ نمبر 3،
طریقہ حق ہو، بات حق ہو، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو۔ اگر ہم درس قرآن دے رہے ہیں یا کہیں پر کوئی ہم بیان کر رہے ہیں تو اس بیان کے اندر یا اس درس قرآن کے اندر ان 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یہ شریعت نے لاگو فرمائی ہے۔ کون کون سی ہیں؟ بات حق ہو، یہ پہلے نمبر پر، اور نیت حق ہو، طریقہ حق ہو۔ لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ ہماری گفتگو کے اندر پہلی شرط پائی جاتی ہے، دوسری دونوں شرائط مفقود ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں نتائج نہیں ملتے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی کی کوئی اصلاح کرے نا، کوئی گزارش کرے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو حق بیان کرنا ہی کرنا ہے، اور مکے لہرا لہرا کے کہتے ہیں کہ میں نے حق بیان کرنا ہی کرنا ہے، جبکہ اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں آپ حق بیان کر رہے ہیں کیا آپ کی نیت بھی حق ہے یا طریقہ بھی حق ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں آپ کی بات کے اندر تو آپ کی وہ بات صرف کانوں سے ٹکرائے گی، ایک کان سے داخل ہوگی دوسرے کان سے گزر جائے گی، اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیت حق ہوگی، طریقہ بھی حق ہوگا، تو تب وہ بات آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بھی قبول ہوگی اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر ان 3 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، چاہے وہ جو مخلوق ہے ان کے ہاں تو قبول ہو جائے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ آپ اس کو بے شک لکھ لیں دل کی تختی پر ان باتوں کو، کہ نمبر 1 بات کرنے کے 3 طریقے شریعت نے 3 شرائط مقرر کی ہیں۔ نمبر 1 بات حق ہو، نمبر 2 نیت حق ہو، نمبر 3 طریقہ بھی حق ہو۔ دیکھیے فرعون سب سے بڑا کافر ہے اس کائنات کا، سب سے بڑا کافر ہے، اور یا پھر اس کے ہم پلہ جو کافر ہیں وہ یہودی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہود سے بڑا کافر اس کائنات میں یا فرعون سے بڑا کافر اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ قولا لینا، فرمایا کہ اپنی زبان کو انتہائی نرم رکھنا، انتہائی نرم رکھنا۔ حضرت مولانا نذیر احمد رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، ان کا ایک قول میرے سامنے گزرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عالم گفتگو کر رہا ہو تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے دلائل گرم ہوں لیکن اس کی زبان انتہائی نرم ہو، انتہائی نرم ہو، تب وہ بات اپنا اثر رکھتی ہے۔ یعنی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف فرقہائے باطلہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اگر ہم ان کے خلاف بھی کام کریں تو ہمارا طریقہ انبیاء والا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ انبیاء کرام والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ بے شک، لیکن دیکھیے ہمارے حضرات کا یہ طریقہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نفرت کافر کے کفر سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے۔ اگر کوئی گمراہ شخص ہے تو نفرت اس کی گمراہی سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہونی چاہیے۔ ذات کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور دوسری بات جو میں گزارش، اور جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے، آپ حضرات اس کی اہمیت سے کما حقہ واقف ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھتا۔ اور دوسری بات کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کیا دکھاوا ہے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ جو بھی آپ کا عمل ہے اس عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے یا اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی نیت ہے؟ یہ گفتگو کا سمجھ لیں پہلا قدم کہ بات حق ہو اور دوسرا نیت حق ہو۔ کیا آپ کی نیت بھی حق ہے؟ کسی کو چوٹ پہنچانا تو نہیں، کسی کو نقصان پہنچانا تو نہیں، یا کسی کی واہ واہ سمیٹنا تو نہیں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے یا اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کی نیت ہے؟
اور مومن کا جو عمل ہوتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، وہ اس کے عمل سے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور یہ ایک بڑی مشکل بات ہے جو عام طور پر ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے۔ اور نیت المؤمن خیر من عملی، اس کے علماء کرام نے جو ہے نا مختلف پہلو لکھے ہیں۔ میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نیت المؤمن خیر من عملی کہ نیت کے اندر دوام ہوتا ہے جبکہ عمل کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، نیت کے اندر دوام ہوتا ہے اور عمل کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ مثلا کہ ایک آدمی یہ نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں درس قرآن دیتا رہوں گا، جب تک میری زندگی ہے میں درس قرآن دیتا رہوں گا۔ اب اگر اس کی زندگی 100 سال کی ہے تو اس کی نیت بھی 100 سال کی ہے۔ اگر زندگی اس کی بڑھ گئی 100 سال سے تو اس کی نیت بھی آگے چلی جائے گی۔ مطلب ایک آدمی کی یہ نیت کرتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ اب اگر اس کی زندگی 100 سال ہے، 150 سال ہے، 200 سال ہے یا 50 سال ہے تو جتنی اس کی زندگی ہے اتنی ہی اس کی نیت ہے۔ اور یہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب انسان پہنچے گا تو اس کے اعمال کا جو حساب کتاب ہوگا وہ نیت کے اوپر ہوگا، وہ نیت کے اوپر ہوگا۔ اگر انسان کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو بڑے بڑے اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے، اور اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہوں گے جن کو انسان بھول چکا ہوگا وہ انسان کی مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں پانی پینا پڑتا ہے مجھے کیونکہ میرا دماغ کا علاج چل رہا ہے کافی، یعنی دماغ میرا خراب ہے تو اس وجہ سے زبان کافی خشک ہو جاتی ہے دمائیوں کے اثر کی وجہ سے، تو مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا اور اس کا جو نامہ اعمال ہے اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جب اس نامہ اعمال کو وہ کھولے گا تو اس میں بے شمار حج لکھے ہوئے ہوں گے، حج بھی ہوں گے، عمرے بھی لکھے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اجر و ثواب بھی لکھا ہوا ہوگا، نوافل کا بھی ہوگا، تہجد کا بھی ہوگا، بے شمار اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اتنے تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں تھے، میں نے تو پوری زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، اور تہجد کی نماز میں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، اور اسی طرح نوافل میں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، البتہ فرائض کا میں خیال رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور زکوٰۃ تو کبھی پوری زندگی میں میرے اوپر فرض ہوئی نہیں، میں کہاں سے ادا کرتا، اور یہ اتنے جو میرے نامہ اعمال میں جو ثواب لکھا ہوا ہے مختلف اعمال کا یہ تو میں نے انجام نہیں دیے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری نیت کا اجر و ثواب ہے، تمہاری نیت کا اجر و ثواب ہے کہ جب حج کے موقع کے اوپر قافلہ حجاج کرام کا قافلہ حج کرنے کے لیے جاتا تو تم آہیں بھرا کرتے تھے کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی اللہ کے گھر کا حج کرتا، اور پھر تم یہ نیت کر لیتے تھے کہ میں پیسے جوڑوں گا اگلے سال میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، تو تمہاری نیت کی وجہ سے اس حج کا اجر و ثواب، اس سال کے حج کا اجر و ثواب لکھ لیا جاتا تمہارے نامہ اعمال میں۔ اور اسی طرح جب کہ عمرے کے لیے جاتا تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا، اور تم ہر رات نیت کر کے سوتے تھے کہ میں صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن تمہارے عیال زیادہ تھے، بال بچے زیادہ تھے، اور ان کے روزگار کے لیے کماتے کماتے تم اتنے تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ سوتے اور سو جاتے، تمہاری تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن تمہاری نیت کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا تھا، اور اسی طرح باقی اعمال ہیں۔ تو کل انسان کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ انسان کی نیت کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک لوہار تھا، لوہار وہ فوت ہو گیا،
اور کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت بھی فرما دی اور مغفرت فرما کر مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ وہ بزرگ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ ان کے گھر والوں کے بڑے پریشان حیران ہوئے، اور صبح ان کے گھر والوں کے یہاں پہنچے، ان سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ اس کے دو عمل بڑے عجیب و غریب تھے، دو عمل۔ ایک عمل تو یہ تھا کہ وہ لوہا پورتا تھا، لوہار کا کام کرتا تھا اور لوہا پورتا تھا، اور جب لوہا بھٹی میں گرم ہو جاتا اور اس کو باہر نکال کر وہ اپنے جو لوہے کا بڑا سا وہ ہوتا ہے جس میں لوہا رکھتے ہیں اس پر رکھتا اور ہتھوڑا اٹھاتا اس کو مارنے کے لیے، اوزار بنانے کے لیے، تو ادھر مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا تو وہ اپنا ہتھوڑا اس لوہے کے اوپر نہیں مارتا تھا بلکہ رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا میرے رب کی پکار آ گئی ہے، میرے رب کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، اب میں رب کے گھر کی حاضری دوں گا، اور وہ ہتھوڑا رکھ کے چلا جاتا تھا۔ ایک یہ بات، اور دوسری ہمارا جو گھر تھا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ساتھ متصل تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات گرمیوں کے زمانے میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ جو لوہار تھا وہ آہیں بھرتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اور کہتا کاش میرے پاس بھی فرصت ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ساری رات عبادت کرتا، لیکن میرے بچے زیادہ ہیں، میں کیا کروں، سارا دن مجھے لوہا کوٹنا پڑتا ہے، میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں سو جاتا ہوں۔ یہ دو عمل اس کے سے تھے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، اس لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ عطا فرمایا ہے اس کی نیت کی وجہ سے، ہے نا جی؟ نیت بہت بڑی چیز ہے، تو آپ نیت جو ہے نا آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ درس قرآن دینا۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، آپ جو درس قرآن دے رہے ہیں ماہانہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی ترتیب بنائیں ہفتہ وار، ٹھیک ہے نا؟ نہیں اس کا لاہ عمل کیا بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ، لیکن اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ میں اس پہ آپ کو تجربہ بھی اپنا آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ اچھا تیسری بات کہ جو ہم درس قرآن دے رہے ہیں کیسے دینا چاہیے، ہمارے اندر اخلاص کیسے آئے، ہماری نیت کیسے ٹھیک ہو، تو اس کا کوئی طریقہ کار بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کار ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ جب آپ اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کیا اے ایمان والو، اس آیت کے اندر دو جملوں کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں، آپ سمجھتے ہیں علماء کرام ہیں، دو حکم، اور یہ قرآن مجید کے بڑے جو ہے نا بڑے عجیب و غریب اعجازات ہیں اس کے، کہ اللہ تعالیٰ دو جملوں میں انسان کے کرنے کا کام بھی بتا دیتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں میں جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وہ آسان ترین طریقہ بھی اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور یہاں بھی میرے رب نے وہی طریقہ اختیار فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور آگے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جب تم تقوی اختیار کر لو گے تو پھر تمہیں کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ سبھی کچھ تقوی کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تقوی اختیار کریں تو کیسے اختیار کریں، کیونکہ تقوی تو بڑا اونچا مقام ہے، اونچی شرائط ہیں، اونچے تقاضے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تقوی بڑا اونچا مقام ہے، اونچی شرائط، اونچے تقاضے ہیں، ویسے تو تقوی اختیار کرنا تمہارے لیے انتہائی مشکل ہوگا، لیکن ہم اپنی رحمت سے تمہیں آسان ترین طریقہ بتا دیتے ہیں۔ وہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم اہل اللہ کی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو آہستہ آہستہ ان کے تقوی اور ان کے اخلاص کا جو نور ہے وہ تمہارے اندر بھی منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے تقوی اور اخلاص اختیار کرنے کا طریقہ۔ اور یاد رکھیں کہ اسی طریقہ سے دین منتقل ہوتا چلا آیا ہے، اسی طریقہ سے منتقل ہو رہا ہے اور قیامت تک اسی طریقہ سے منتقل ہوتا رہے گا۔ جو بھی دین آج تک منتقل ہوا ہے وہ سچے لوگوں کی اہل اللہ کی صحبت سے منتقل ہوا ہے اور قیامت تک اسی طرح منتقل ہوتا رہے گا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کہاں سے حاصل کیا، کس یونیورسٹی میں پڑھے، کس سکول و کالج میں داخلہ لیا، یا کس جامعہ کے وہ فارغ التحصیل تھے، یا کہاں سے انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی یا سند حاصل کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ایک ہی سکول، ایک ہی کالج اور ایک ہی جامعہ تھا، وہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، کہ جس نے دین سیکھنا ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر رہتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کا ایسا رنگ چڑھایا کہ اس زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہ اس سے پہلے کبھی ایسا دین کا چڑھا ہوا رنگ دیکھا تھا، نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکے گی۔ کہ وہ لوگ جو دنیا کے معمولی معاملات کے اوپر ایک دوسرے کی جان لینے پر تل جاتے تھے، پھر میرے نبی کی جب ان کو صحبت میسر آئی تو پھر وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ یہ تو عام طور پر یہ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، دوسروں کو سناتے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی نیت ٹھیک ہو، اس پر ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور وہ محنت اہل اللہ کی صحبت میں آ کر ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آخری بات تھی۔ اور اسی طرح میں چونکہ دروس قرآن آپ کے چل رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھیے ایک ہوتی ہے انفرادیت، میری آخری بات ہے اور اس پر میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس بات کو توجہ سے سننا۔ ایک ہوتی ہے انفرادیت، ایک ہوتی ہے اجتماعیت۔ انفرادیت کا اپنا مقام ہے اور اجتماعیت کا اپنا مقام ہے۔ جو انفرادیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لیے، جو اجتماعیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوسروں کی اصلاح کے لیے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ انفرادیت اپنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے اور اجتماعیت دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انفرادیت کے چکر میں اجتماعیت کو بھول جائیں یا اجتماعیت کے چکر میں ہم انفرادیت کھو بیٹھیں۔ اگر اجتماعیت کے چکر میں ہم نے انفرادیت کھو دی تو پھر اپنا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اگر انفرادیت کے چکر میں آ کر ہم نے اجتماعیت کھو دی تو پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، پھر معاشرے کی خیر نہیں ہے۔ تو دونوں کو ہم نے ساتھ ملا کر چلنا ہے، اور اکیلی جو انفرادیت ہوتی ہے وہ بھی نقصان دہ ہے۔ وہ حدیث پاک بڑی مشہور و معروف ہے نا کہ وہ ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو ایک نیک آدمی تھا، اور وہ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ وہاں تو ایک نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو 24 ہر وقت تیری عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سب سے نیچے رکھنا ہے۔ کیوں؟ کہ انفرادیت کو تو اس نے قبول کر لیا اور انفرادی پہلو تو اس کے سامنے تھا، لیکن یہ اجتماعیت کو بھول گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انفرادیت کے چکر میں ہم نے انفرادیت کو نہیں بھولنا، اجتماعیت کو نہیں بھولنا، اور اجتماعیت کے چکر میں ہم نے انفرادیت کو، دونوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے علماء کرام نے مل کر دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پر میں بہت کم الفاظ میں آپ کے سامنے اپنی ایک مختصر سی کارگزاری رکھ دیتا ہوں کہ یہ لنگر سرائے کا علاقہ آپ کے قریب ہے، میرا وہیں پر گھر ہے۔ تو وہاں پر ہم نے آج سے 4 سال پہلے
میں نے علماء کرام کو اکٹھا کیا اور علماء کرام الحمدللہ وہ تشریف لائے، تو ہم نے اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، ہم نے ایک چھوٹی سی سیرت کمیٹی کی بنیاد رکھی، اور سیرت کمیٹی کی بنیاد رکھ کے ہمارے پہلے سال 8 جلسے ہوئے، ہم نے 8 جلسے کیے، اور اس میں 4 بڑے جلسے تھے، 4 چھوٹے جلسے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ جلسے ہمارے ہو گئے تو پھر دوبارہ علماء کرام کو میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں، ہمارا اجلاس ہوا، تو میں نے کہا جی ہمیں دروس قرآن کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، تو ہم نے مختلف مساجد میں مختلف علماء کرام کی تشکیل کی اور ہم نے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن وہ کبھی ناغہ بھی ہو جاتا، کبھی چل پڑتا، لیکن جب خاص کوئی موقع آتا جیسے محرم کا موقع ہے تو ہم ایکٹیو ہو جاتے، اور جب رمضان مبارک کا موقع آتا تو ہم ایکٹیو ہو جاتے، اور جیسے شب برات آتی تو ہم ایکٹیو ہو جاتے اور مختلف مساجد میں ہم دروس قرآن شروع کر دیتے، اور وہ ہمارا سلسلہ پھیلتا 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 جب اگلے سال ربیع الاول آیا نا، تو ہم نے اگلے سال ربیع الاول کے اندر تقریباً 28 یا 29 جلسے کیے ربیع الاول کے اندر، یعنی ہمارا کام اتنا پھیل چکا تھا ان دروس قرآن کی وجہ سے اور ان پچھلے سابقہ جلسوں کی وجہ سے کہ ہمیں 28 یا 29 جلسے کرنے پڑے ہمارے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جلسوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھتی بڑھتی، اس سال 45 تقریباً ہمارے جلسے ہوئے، 40 یا 45 اسی کے درمیان ہمارے جلسے ہوئے، اور وہ جو سیرت کمیٹی تھی وہ سیرت کمیٹی لنگر سرائے کی سرزمین سے نکل کر ہیڈ محمد والا سے ہوتی ہوئی سلطان کلونی سے ہوتی ہوئی مراد آباد تک چلی گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوا، سب سے بڑا فائدہ وہ یہ تھا کہ ہمارے آس پاس چونکہ جلسے ہوتے تھے ربیع الاول کے اندر خاص کر، اور پھر ان جلسوں کے اندر ماشاءاللہ کھانا پینا بھی ہوتا تھا، اور ہمارا جو طبقہ تھا وہ کھانے پینے کے چکر میں وہاں پر چلا جاتا ان جلسوں کے اندر، اور وہاں وہ مختلف قسم کی جب باتیں ہوتی علم غیب پر، حاضر ناظر پر، اس طرح، تو وہی لوگ پھر واپس آ کر ہم سے سوال کرتے اور باقاعدہ ہم سے مباحثے کرتے اور مناظر کرتے، ہمارا نوجوان طبقہ۔ تو ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی بھی ہے تو نوجوان طبقہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، تو جب الحمدللہ پھر ہم نے یہ بیڑا اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مدد فرمائی۔ تو میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ انفرادیت کو بھی نہ بھولیں اور اجتماعیت کو بھی نہ بھولیں۔ اجتماعیت کے ہم نے بہت بڑے فوائد دیکھے ہیں، انشاءاللہ آپ کا کام بڑھتا جائے گا اور آپ کے مسلک کو تقویت ملتی چلی جائے گی، یہ بات یاد رکھیں، آپ کے مسلک کو لیکن یہ بات بھی ہم نے نہیں بھولنی کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے، جو بھی کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارا کوئی مسلک جو ہے وہ علیحدہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی ہے، میں آپ سے وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، یہ تو پکی بات ہے نا، بولیے آپ ذرا بولیں، اور میری علماء کرام سے گزارے بولیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہم اہل سنت، افسوس کا مقام ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا لفظ چھوڑ چکے ہیں، اس پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے حضرت کو بھی کل پرسوں عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ کے والد محترم کا پڑھایا ہوا سبق ہے، حضرت کی زبان سے ہم نے جب بھی سنا اہل سنت والجماعت سنا یا میرا سنی نوجوان سنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا لفظ چھوڑ چکے ہیں۔ اور یا پھر میں نے اپنے شیخ نسبت حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب سے سنا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کا لفظ بولتے ہیں، جہاں پر ہم علماء دیوبند کا لفظ بول رہے ہیں وہ ہم ساتھ اہل سنت والجماعت کا لفظ بھی لازمی لگائیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو دیوبندی بن گئے اور دوسرا جو ہے سنی بن گئے، بھئی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو یہ لفظ بھی اپنے ساتھ ضرور لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ قیمتی نصائح آج کے حوالے سے فرما رہے تھے ہمارے مہمان خصوصی